جب قرآن ان آیتوں کا ذکر کر رہا ہے گھر کا اور تسکین، خوب مایہ تسکین کا مطلب کیا ہے، سکون کا مطلب کیا ہے؟ سکون کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری دنیا میں پریشان ہو، باہر پریشان ہو، اس کی چیزیں پریشان ہوں، جب وہ گھر میں آئے تو اسے کیا ملنا چاہیے؟ اسے سکون ملنا چاہیے۔ اب یہ آج معاشرے میں کیا یہ ہم سکون پرووائڈ کر رہے ہیں؟ صرف جو ہے وہ بدن کے سکون کی بات نہیں کر رہا قرآن پورے وجود کے تسکین کی بات کر رہا ہے۔ وہ آئیں دیکھیں اس گھر میں سکون کیسا ہے۔ اس گھر میں سکون ایسا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد خود بی بی کی شہادت کے کئی عرصے بعد خود مولا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا اور میری نگاہ سیدہ پر پڑتی تھی تو میرا غم، میرا حزن ختم ہو جاتا تھا۔ مایہ تسکین ہونا چاہیے خاتون کو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو جو ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت عطا فرما، اب یہ ایک سیرت ایک یہ ہے کہ یہ جب اپنے گھروں کو جائیں تو جو ان کا مرد جب گھر میں آئے تو اس کو سکون ملنا چاہیے۔ تو خوب یہ ظاہر ہے یہ سکون ایک دو دن میں تو ملتا نہیں ہے، خوب اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ چہرے پہ اطمینان کیسے نظر آتا ہے؟ وہ کہ انسان کے اندر پریشانی کا باعث ہو۔ اور جانے محترم دو طرح کی ثروتیں ہیں، یعنی ثروت یعنی دولت۔ ایک ظاہری ثروت ہے کہ انسان ظاہری طور پر مال و دولت جمع کرے، ایک باطنی ثروت ہے۔ لوگ ظاہری طور پر امیر ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پہ فقیر ہوتے ہیں۔ یہ کب آپ کو اندازہ ہوتا ہے؟ جب آپ اس سے ملتے ہیں، اس سے کوئی کام پڑ جائے، آپ کا کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جہاں وہ اس کو کچھ کرنا پڑے تو آپ کو لگے یار یہ تو اندر سے فقیر آدمی ہے، یہ تو اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے، باہر سے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کے گھوم رہا ہے۔ اور آج کی دنیا ہے ہی ایسی۔ آج کی دنیا ہمارے ظاہر کے لیے بنی ہوئی ہے۔ جتنی جو کشش ہے اس کے اندر، جتنا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، صرف ظاہر کے اوپر ہو رہا ہے۔ کپڑے ایسے ہونے چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، یہ برانڈ ہونا چاہیے، جوتے ایسے ہونے چاہیے۔ آدمی، میں افریقہ جانا زیادہ ہوتا ہے میرا، ظاہری طور پر سیاہ پوست، آپ کو پتہ ہے غریب ممالک میں ایک اچھی بڑی تعداد ان کی غربت کے اندر ہے، ظاہر ہے ان کے جتنے بھی معدنیات اور خزانے ہیں وہ نوچ ڈالے ہیں استعماری طاقتوں نے، لیکن ظاہری طور پر لیکن وہ جیسا بھی ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے ظاہر جو بھی ہو میرا فون اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی یہ بہرحال ہے، کچھ ہو نہ ہو۔ اچھا بعض اوقات لوگ دوست سے بات آتے ہیں، کوئی میسج کرتا ہے بڑی مشکلات ہے، بڑی تنگی کی حالات ہے، لیکن واٹس ایپ چل رہا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ یار مطلب اگر بہت مشکل تھی تو انٹرنیٹ کا پیکج کیسے خرید لیا اس نے؟ لیکن یہ ضروری ہے، یعنی باقی کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور چلنا۔ خوب اس طرح ظاہری دنیا ہمارے ظاہر کو بنانے میں لگے اور ہم بھی اسی میں بھاگ رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کو بھی اسی دوڑ میں لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بیٹا 100 میں سے اتنے نمبر لانے ہیں، تم نے یہ کاغذ ضرور لینا ہے، یہ ڈگری ضرور لینی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، فلانی نوکری کرنی ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ تم نے اپنے باطن میں انسان بننا ہے۔ وہ پوری طاقت اسی میں لگی ہوئی ہے نا، پوری انرجی یہی ہے، یعنی معاشرے کی بھی انرجی یہی ہے، اطراف کی بھی، اسکول بھی یہی پڑھا رہے ہیں۔ اسکول کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے ہمارا؟ ایجوکیشن سسٹم ہمیں غلام بنا رہا ہے، آزاد تھوڑی بناتا ہے۔ وہ آپ دیکھیں بچہ ابھی KG1 KG2 یا اس میں جاتا ہے، کنڈر گارڈن میں جاتا ہے، اس وقت سے لے کے ماں باپ اس کے خواب بننا شروع کر دیتے ہیں، یہ بنے گا کیا؟ اس بننے کے لیے ٹیوشن میں بھی جائے گا، یہاں بھی جائے گا، وہاں بھی جائے گا، فلانا بھی جائے گا، محنت کرے۔ بچے کو قرآن پڑھایا؟ ہاں مسجد کے مولانا ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں، تھوڑا بہت قاری واری ہیں یا محلے میں باجی ہیں وہ قرآن پڑھا دیتی ہیں، بھائی کچھ ہدیہ ٹیوشن ایک ایک کورس کا جو ہے وہ لیول کے 25,000 فیس دیں گے،
اور وہ جو قرآن پڑھا رہا ہے اس کو 500 روپے بڑی مشکل سے نکلیں گے 2 مہینے کے بعد. تو کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یعنی کیا جب آپ خود یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو کل کو اگر وہ آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، پھر آپ اولڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں. وہ بھی شکر ہے JDC نے کچھ بنا لی ہے، ورنہ وہ بھی ہمارے یہاں اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. تو پھر آپ بولتے ہیں ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا. آپ نے اس کو مادہ پرست بڑھایا ہے. یہ مادہ پرست بن کر یہ انفاق کرے گا، یہ اپنی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے گا؟ نہیں دے گا. اور یہ ہے سسٹم. دنیا اس سسٹم کی طرف لے کے جا رہی ہے. قرآن کس سسٹم کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیسی تربیت ہے کہ سائل آیا لینے کے لیے، امام نے دروازے کے پیچھے سے دیا. کہا مولا آپ نے سامنے کیوں نہیں دیا اسے؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا. خوب یہ تربیت ہے نا، تربیت. گھر اس طرف ڈرائیو ہو. اب یہ جو سکون ہے، یہ جو اطمینان ہے، اس کے لیے پہلی چیز آپ کا اپنا ایمان ہے. اگر آپ کا ایمان نہیں ہے آخرت کی طرف، خدا کے اوپر آپ کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے، تو آپ کیسے ایک ایسے بچے کی تربیت کریں گے کہ جس کے اپنے وجود میں اطمینان پایا جاتا ہو؟